اب اللہ نے ایک طرف فرمایا کہ وما بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قرآن شاعری نہیں ہے، اور سورہ شعراء قرآن میں پوری نازل کر دی، اور سورہ شعراء میں شاعروں کی مذمت بھی کی گئی. یہ میں اس لیے ساری گفتگو کر رہا ہوں کہ آگے جا کر مجھے ایک شاعر کی ہی تعریف کرنی ہے. اللہ اکبر. اس لیے میں یہ قرآن حکیم کے اس جہت سے گفتگو کو لے کے چل رہا ہوں. شاعروں کی مذمت بھی کر دی، اس کے لیے پوری صورت نازل کر دی، سورۃ الشعراء. یہ بھی کہہ دیا کہ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں. رسول اکرم کے لیے فرما دیا وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا. خبردار، ہمارے حبیب کے متعلق یہ نہ سمجھنا کہ میرا نبی شاعری کرتا ہے. ہم نے اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو کوئی شاعری نہیں سکھائی. اب رسول اکرم کے پاس تو کائنات کا علم ہے، کائنات کا علم ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے ہم نے شاعری کا علم نہیں دیا، ہم نے شعر کا علم نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بند ذوالجلال جب یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، تو اس کے پیچھے ایک بڑا عظیم ایک فلسفہ کھڑا ہے. تو فلسفہ یہ کھڑا ہے کہ پہلے یہ تفہیم ہو جائے شاعری ہے کیا. جب یہ بات واضح ہو جائے کہ شاعری ہے کیا، اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ اللہ نے کیوں شعراء کی مذمت کی، کیوں کہا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھائی. شاعری ہے کیا؟ اب شاعری کی مختلف لفظ، سخن ترازی، شاعری، اس کے لیے بہت سارے تعریفیں اور توضیحات اس کی بیان کی گئی ہیں کہ شاعری ہے کیا. میں ان ساری مباحث سے ہٹ کر ایک مختصر اور ایک جامع تعریف شاعری کی وہ نظر کر دوں. شاعری انسانی تخیلات، انسانی خیالات، انسانی احساسات کا وہ مجموعہ جو انسان منظوم کہے. انسان اپنے خیالات اور احساسات کو جب منظوم کہے تو یہ شاعری ہے. اب شاعری کی اس بنیادی تعریف میں تو شاعری نہ اچھی ہے نہ بری ہے، اس کے استعمال سے پہچانا جائے گا کہ وہ اچھی ہے یا بری. لیکن اب ایک شعراء کا مزاج ہے، شعراء کی ایک تاریخ قرآن کے پیش نظر تھی. کیسے کیسے بڑے شعراء حضور کی بعثت سے قبل گزر چکے تھے، بڑے بڑے شعراء. اب ان شعراء کا صرف اس زمانے کے شعراء نہیں، اس میں اس زمانے کے شعراء بھی شامل ہیں، بلکہ اردو، عربی، فارسی جتنی بھی شاعری ہے، تمام شاعری کے اندر یہ اصول مشترک ہے کہ شعراء کا ایک مزاج ہوتا ہے. وہ مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی تعریف کرنے پر آئیں تو اس کی اتنی تعریف کرتے ہیں جتنا وہ اچھا نہیں ہوتا. جب کسی کی تعریف کرنے پر آ جائیں تو اس کو اتنا اچھا بتاتے ہیں جتنا اچھا وہ نہیں ہوتا. اور اگر یہی شعراء کسی کی برائی کرنے پر آ جائیں تو اس کو اتنا برا بتاتے ہیں، اتنا برا بتاتے ہیں کہ جتنا برا وہ ہوتا نہیں. شعراء حقیقت سے ہٹ کر باتیں کہتے ہیں، غیر حقیقی کلام شعراء کہتے ہیں. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، فارسی شاعری میں بھی ہے، عربی شعراء کے ہاں بھی ہے. میں اردو شاعری سے ایک بہت بڑے شاعر سے استدلال کر رہا ہوں. اس پہ حوالے بہت ہیں لیکن مجھے وقت کا احساس ہے. میں غالب سے استدلال کر رہا ہوں. غالب بہادر شاہ ظفر کے درباری شاعر تھے، آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اس کے درباری شاعر تھے. اب بہادر شاہ ظفر بیمار پڑ گئے، پھر بہادر شاہ ظفر صحت یاب ہو گئے. جب صحت یاب ہوئے تو دہلی کے شاہی قلعے میں جشن صحت منایا گیا. جشن صحت میں پڑھنے کے لیے غالب نے ایک کلام لکھا
اور غالب نے یہ کلام بہادر شاہ ظفر کے جشن صحت میں پڑھا. اب اسی کلام کے میں ایک دو اشعار پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شاعر کتنی حقیقت پسندانہ باتیں کرتے ہیں. آپ کو غالب کی اشعار سن کے پتہ چل جائے گا. اب بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیے گا. بہادر شاہ ظفر صحت یاب ہوئے ہیں، جشن صحت ہے. اب غالب کلام پڑھ رہے ہیں. اب انداز دیکھیے، کہنے لگے پھر اس انداز سے بہار آئی، پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی. اس طرح بہار پلٹ کر آئی ہے کہ چاند سورج بھی تکتے ہیں، ہائے کیا بہار ہے. پھر اس انداز سے بہار آئی کہ ہوئے مہر و ماہ تماشائی. سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی. سبزہ اتنا پھیلا جگہ نہیں مل رہی تھی تو کائی بن کر پانی پہ جم گیا. یہ بہادر شاہ ظفر کا جشن منایا جا رہا ہے. سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی. اور پھر اب مقطع سنیے. دنیا کو خوشی کیوں نہ ہو غالب، دنیا کو خوشی کیوں نہ ہو غالب، شہید دیندار میں شفا پائی. اب آپ غلو کا اندازہ لگا لیں، اس میں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے شعراء کی مذمت کی گئی کہ یہ حقیقت سے ہٹ کر کلام کہتے ہیں. اگر اللہ کہتا کہ ہم نے اپنے حبیب کو شاعری سکھائی ہے تو ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا. وہ مسئلہ کیا کھڑا ہو جاتا؟ مسئلہ یہ کھڑا ہو جاتا کہ جب نبی کوئی بات کہتے کسی کی تعریف میں تو لوگ یہ کہتے کہ بھئی نبی شاعری بھی تو جانتے ہیں، کر دی ہوگی بڑھا کے تعریف، بڑھا کے تعریف کر دی ہوگی. نبی شاعری بھی تو جانتے ہیں، کہہ دی ہوگی یہ خیالی بات، کیونکہ شاعر تو خیالی بات کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب شاعر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو کہتا ہے وہ عین حق کہتا ہے. یہ خیالی باتیں نہیں کرتا، یہ تخیلاتی باتیں نہیں کرتا.